حضرت امام علی مقام امام حسین میدان کارزا میں تیاری کے لیے جو ہے وہ روانہ ہونے لگے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ایک شہزادہ 22 سال کی عمر ہے، امام زین العابدین حضرت سجاد بیمار، اس وقت بیماری ہے اور 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی ہیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے جسم کے ساتھ ابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے ابا حضور میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کربلا میں میدان کربلا میں جاتا ہوں اور میں کوفیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا بیٹا تم سے میری نسل چلے گی، جو ہے وہ محرم بن کر میدان کربلا سے کوفے اور دمشق کی گلیوں سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ جاؤ گے۔ ان عورتوں کے، ان خواتین کے، ان پاک دامن بیویوں کے تم محرم بن کر جاؤ گے اور جو ہے تم ہی سے میری نسل چلے گی۔ پھر آپ نے جو ہے اور تمہیں کسی قسم کا کوئی جو ہے کوفی اور کوئی شامی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ روحانی حکومت آپ نے اپنے بیٹے کے جو ہے سینے میں ڈال دی اور ان کو جو ہے صبر کی تلقین کی، اور پھر جو ہے وہ اپنے خیمے میں آ کر ایک لباس ایسا تھا جو جسم کے ساتھ بالکل ٹچ ہو جاتا تھا، کیونکہ امام علی مقام امام حسین کو معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد میرے قمیض اور میرے تہمت بند کو بھی اتار دیا جائے گا، اس لیے آپ نے اپنے اس لباس کے نیچے وہ لباس زیبا تن کیا جو جسم کے ساتھ چپکنے والا تھا، اور پھر آپ نے رسول اللہ کا امامہ سر پر باندھا، تلوار ذوالفقار حاضری ہاتھ میں لی، امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا جو ہے وہ کمر کسا، اور جب تیاری کر رہے تھے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ہمشیر یہ سارا مشاہدہ فرما رہی تھی۔ آپ خیمے میں تشریف لے گئے اور وصیت فرمائی، فرمایا بہن میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، صابروں کی اولاد ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اب آگے تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ میں نے تمہیں اللہ کی نیگبانی میں دیا، میں نے تمہیں اللہ کی نیگبانی میں دیا، اور یہ تمام جتنی بھی جو ہے وہ بیویاں ہیں ان کی جو ہے سپہ سالار تم ہو، دیکھنا کہیں جب میرا لاشا تڑپتا ہوا میدان کربلا میں دیکھو، پہلے تو تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کہیں مجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر کہیں تمہارے صبر کا پیمانہ ٹوٹ نہ جائے، اس وقت صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صابرہ کی اولاد ہو، اپنے بال نہ کھولنا، اپنے سینہ کو بھی نہ کرنا، بین نہ کرنا، اور زور زور سے چلا کر مت رونا، بے صبری نہ کرنا، کیونکہ میرے محبوب کی شریعت بھی یہی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے باقی رفقا سے وصیتیں فرمائی اور ان کے ساتھ ملاقات فرمائی، اور ان کو جو ہے وہ وصیتیں فرمانے کے بعد آپ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو پھر دیکھا قریبی ایک ننھی شہزادی حضرت سکینہ 7 سال کی عمر حسین کے سینے پر لیٹنے والی وہ کھڑی ہے، عرض کر رہی ابا حضور آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی اللہ تمہارا نگہبان ہے، خدا حافظ یہ کہنے کے بعد کرتے رہے، لیکن اب کوئی نہیں تھا جو آپ کو سوار کرتا۔ جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا، جدوں علی ول خیبر چلے نبی پاک آپ چڑھایا، اج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پھڑن والا، جد وار حسین دا آیا خیمے چوں نکلی بی بی زینب منہ تے برقع پایا، پھڑ رکاب سواری دی آکھے لے چڑھ امڑی دیا جایا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین اپنی سواری پر سوار ہوئے اور جو ہے وہ خیمے والوں کو خدا حافظ کہا، میدان کربلا میں پہنچے۔ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد جس وقت آپ نے میدان کربلا میں جا کر اتمام حجت کے لیے پھر ان لوگوں کو ارشاد فرمایا، لیکن ان کی جو ہے وہ ان کی عقلوں میں یا ان کے ذہنوں میں یہ بات کب آ سکتی تھی؟ وہ تو ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے، یا جنگ یا یزید کی بیعت۔ فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یزید کی بیعت کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یزید فاسق و فاجر ہے۔ عبداللہ بن عمار لشکری کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم میں نے اس وقت ایک عجیب منظر دیکھا جب نواسہ رسول میدان کربلا میں پہنچے، چاروں طرف سے لشکر اعداء تھے، کوفی شامی اور جو ہے یزیدی فوج تھی، اور ایک اکیلا نبی کا لال علی کا بیٹا میدان کربلا میں تھا۔ تو عبداللہ بن عمار لشکری کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ایسے بے کس اور بے بس جس کی اولاد اور جس کی اہل بیت
جس کے اصحاب سب شہید ہو جائیں، اس کی جرت اور دلیری اور بہادری کو سلام کرتا ہوں کہ تمام رفقا شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، اور جناب سارے افراد لشکر کے شہید ہو گئے، اور اتنی جرت کے ساتھ، اتنی بہادری اور استقلال کے ساتھ کوفیوں کے سامنے کھڑے ہو کر لڑا کہ عبداللہ لشکری کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ایسا جرت مند انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، جدھر اس کی تلوار اٹھتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے شیر کے آگے اس کا شکار بکریوں کی صورت میں بھاگتا ہے۔ حسین کے آگے اس طرح کوفی بھاگ رہے تھے، حسین کے آگے اس طرح کوفی بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آگے اس کا شکار بھاگتا ہے۔ اس طرح دایاں والے دایاں، بایاں والے بایاں، آگے والے آگے، پیچھے والے پیچھے، ایسی جرت اور جو ہے استقلال اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، آپ نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا میں نے دیکھا جدھر بھی حملہ کرتے اور صفوں کی صفوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے جو ہے لاشوں کے جو ہے وہ پرشتے اڑا دیتے، اور ہر طرف جو ہے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے، لیکن کوئی شخص جو تھا آپ کے مقابلے میں نہیں آتا، ہر شخص آگے جو ہے وہ دوڑ جاتا، آپ ہر طرف سے جو ہے حملہ کرتے، اور آپ کی جرت کو سلام۔ آج دنیا کہتی ہائے حسین، میں نے کہا ہائے حسین نہیں، کہو واہ حسین تیری جرت کو سلام، واہ حسین تیری جرت کو سلام کہ تو نے اپنی بہادری کا، تو نے اپنی جرت اور بہادری کا اور شجاعت کا، اپنی ہمت اور صبر و استقلال کا ایسا مظاہرہ کیا کہ کائنات میں قیامت تک لوگ جو ہے وہ تیری بہادری کو، تیرے صبر کی داد دے کر سلام کہتے رہیں گے۔ اے حسین تجھے سلام اور کروڑوں مرتبہ سلام کہ تو نے دین مصطفیٰ کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر جو ہے اس کو جو ہے کھڑا کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن یزید کی بیعت نہ کی، اور یہ بتا دیا قوم کو اے لوگو تم نبی کے دین کی خاطر اپنی تن من دن، اپنی جو ہے اولاد، اپنے کنبے جو ہے کو اس کو قربان کر دینا، لیکن کسی ظالم کے جو ہے آگے اپنے سر کو نہ جھکنے دینا اور اپنے ہاتھ کو کسی ظالم کے ہاتھ میں نہ رکھنا۔ حسین نے یہ بتا دیا ہے، اس لیے ہائے حسین نہیں بلکہ واہ حسین تیری جرت کو سلام، واہ حسین تیری جرت کو سلام۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا کہا، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیرا ہے، کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیرا ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، دشمن لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر جو ہے وہ جس وقت انہوں نے دیکھا ہر طرف سے کسی کی جرت نہیں کہ حسین کے مقابلے میں آئے، اور لاشوں کی لاشیں جو ہے زمین پر گرتی چلی جا رہی ہے، یہ حسین کا حملہ نہ تھا بلکہ رب کائنات کا عذاب ان کوفیوں کے اوپر مسلط ہو چکا تھا۔ حسین پاک کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ فاتح خیبر علی المرتضیٰ کا لخت جگر 3 دن کا پیاسا، اور میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری جمعہ مبارک کے دن جو ہے کوفیوں اور شامیوں یزیدیوں کی لشکر میں جو ہے ان کے لشکر کے ساتھ جو ہے اپنی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور لشکر اعداء کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور پھر جب چاروں طرف سے تیروں کے می پڑنا شروع ہو گئے، دایاں سے بھی تیر، بایاں سے بھی تیر، آگے سے بھی تیر، پیچھے سے بھی تیر جو ہے، ہر طرف سے جب تیر کے می جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی، اور آپ کا جو ہے دارالزلزلہ یعنی آپ کی سواری، آپ کا گھوڑا وہ جو ہے زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، اور آپ کے جسم پر جو ہے 72 سے زیادہ جو ہے وہ تیروں کے جو ہے وہ زخم آ چکے تھے۔ پھر لشکر قریب ہوتا گیا، چاروں طرف سے گھیرا تنگ ہوتا گیا، حتیٰ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے وجود پر کئی جو ہے وہ تلواروں کے زخم تھے، کئی جو ہے وہ بہالوں کے زخم تھے، اور یہ کئی جو ہے وہ نیزوں کے زخم تھے، اور 72 تیروں کے زخم تھے۔
ہوتے کب تک یہ جسم جو ہے وہ تاب لا سکتا تھا. آخر آپ اپنی سواری سے زمین کی طرف جو ہے وہ جب گرے تو ایک ظالم نے پیچھے سے جو ہے ایک جو ہے وہ نیزہ مارا جو آپ کی جو ہے وہ گردن پر لگا, اور آگے سے ایک شخص نے جو ہے آپ کی پیشانی پر ایک جو ہے وہ تیر مارا جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی. فرمایا مقبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے نانا جان نے سچ فرمایا تھا کہ اب کوڑی کتا جو ہے برس والا وہ میری اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے. فرمایا اب میری شہادت کا آخری وقت ہے, بتا اس وقت جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اس وقت اذانیں ہو رہی ہے. امام پاک نے فرمایا صرف چند لمحے مہلت دے تاکہ اللہ کے حضور اپنی گردن کو جھکا ڈالوں. جس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین نے اپنی گردن کو میدان کربلا میں تپتی ریت پر رکھا, ظلم کی تلوار اٹھی اور بجلی کی طرح برسی اور جو ہے گلائے خشک پر چلی. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خشک گلے پر خنجر چلا اور جو ہے میدان کربلا میں آپ کی شہادت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو ہی آپ کی شہادت ہوئی اسی وقت سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا, اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا اور ہر طرف سے تاریکی ہو گئی اور دن کو تارے نظر آنے لگے. آسمان خون کے آنسو برسانے لگا. 7 دن تک آسمان خون کے آنسو برساتا رہا اور دیواریں رنگین ہو گئی اور لوگوں کے مکان رنگین ہو گئے, کہ کپڑے رنگین ہو گئے خون سے, اور جب تک وہ پھٹ کر پرزے نہ ہو گئے تب تک وہ خون کی سرخی ختم نہ ہوئی, حتیٰ کہ جنوں کے رونے کی آوازیں آئی. اور جناب بندہ یزیدیوں نے خوشی کے مارے جو ہے وہ گوشت پکایا, وہ کڑوا ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ تمام جسموں سے جو ہے وہ تنوں سے جو ہے وہ گردنیں اتاری گئی, سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا. عمرو سعد اور اس کی لشکر نے جو ہے خوشیاں منائی اور وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے لگے. حالانکہ یہ فتح یزید کی فتح نہیں تھی, یہ فتح حسین کی تھی. کیوں یہ فتح حسین کی تھی؟ یزیدیوں کی فتح تب تھی کہ اگر حسین بیعت کر لیتا, پھر یزیدیوں کی فتح تھی وہ سب کچھ کرنے کے باوجود حسین سے بیعت نہ لے سکے. تو بتائیے پھر یزید فاتح ہوا یا حسین فاتح ہوا؟ پھر حسین فاتح ہوا. حسین نے سب کچھ جو ہے قربان کر دیا لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ دی, لہذا آپ فاتح ہوئے. اور جب کوئی فاتح ہوتا ہے, جب کوئی جیت جاتا ہے, لوگ اسے کندھے پر اٹھا لیتے ہیں. حسین جیت گئے تھے اس لیے حسین کا سر بلند ہو گیا تھا, حسین کا سر نیزے پر چڑھ گیا تھا, نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اور پھر جو ہے جس وقت یہ سروں کو کوفے کی طرف روانہ کر دیا گیا, شمر ذل جوشن جو ہے جس نے جو ہے آپ کو شہید کیا, اس کی جو ہے زیر قیادت یہ سر کوفے کی طرف عبید اللہ ابن زیاد کی طرف بھیج دیے گئے. عمرو سعد خود اس رات کو جو ہے وہ یہی میدان کربلا میں رہا, لیکن یہ جو ہے وہ اپنی فتح کا اعلان کرتے, خوشیاں مناتے اور جناب اللہ خوش ہوتے. اور پھر خیموں کو آگ لگا دی گئی اور محرمات کو کھلے میدان کے نیچے نبی کی شہزادیوں کو, آل رسول کے بقیہ افراد کو, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو, بچیوں کو کھلے میدان میں میدان کربلا کی ریت پر جو ہے رات گزاری. جناب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہے وہ رات جو ہے ادھر ادھر جا کر لاشوں کو اکٹھی کرتی اور لاشوں کو دیکھتی, حتیٰ کہ جناب اپنے بھائی حضرت امام حسین کی لاش پر پہنچی اور جا کر دیکھا سرتن سے جدا تھا اور بیٹھی روئی قبلے کی طرف منہ کر کے اور جو ہے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے, واہ محمد ھذا حسین, یا رسول اللہ یہ حسین پاک ہے اور ان کے عضا کٹے ہوئے ہیں, ریت ان کے اوپر جو ہے ہوا اڑا رہی, ریت اڑ رہی ہے اور آپ کے شہزادیاں جو ہے وہ آسمان کے کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ مسکینی کی حالت میں, بے کسی کی حالت میں جو ہے وہ پڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں رات پچھلا پہر آیا, ذرا سا اونگ لگی جناب بی بی زینب کو کہ آنے والا ایک خواب میں آیا اور وہ خواب میں آ کر زیارت کر پاتا ہے. آپ نے پوچھا تو کون ہے آنے والے؟ اس نے کہا میں علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بابا آپ آئے جب خاندان مٹ گیا, جب خاندان کچھ گیا, ٹوٹ گیا اور حسین شہید ہو گئے اور محمد شہید ہو گئے, قاسم شہید ہو گئے, عباس کے بازو قلم ہو گئے اور جو ہے اہل بیت کی تمام ہی افراد باری باری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے. مولا کائنات نے فرمایا بیٹی میں اس وقت بھی
یہ دیکھ رہا تھا، لیکن کمرہ امتحان میں نہ استاد آتا ہے، نہ پیر آتا ہے، نہ کوئی اور آتا ہے۔ میرے حسین کا یہ امتحان تھا اور ہم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ میرے آقا نے بھی ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ ہمارے حسین کو صبر بھی عطا فرما، اس پر اجر بھی عطا فرما۔ اے بیٹی، میرا حسین کامیاب ہو کر میرے پاس پہنچ چکا ہے اور حوض کوثر سے سیراب ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، رات گزر گئی، صبح 11 کی محرم کی رات، 11 محرم صبح جب ہوئی، عمرو و سعد نے جو ہے اس قافلے کو، بقیہ اہل بیت کے افراد کے قافلے کو جو ہے وہ لیا ساتھ اور ان کو قیدی بنا لیا، اور قیدی بنانے کے بعد اونٹوں پر سوار کرنے کے بعد یہ کوفے کی جانب جو ہے وہ روانہ دما ہو گئے، کوفے کی جانب رواں دما ہو گئے۔ اس لیے جناب میں یہاں ہی چند اشعار پڑھنے کے بعد میں یعنی اس قافلے کو کوفے کی جانب جو روانہ ہوا، اس کو بعد میں تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کریں گے کیونکہ وقت جو ہے وہ کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، کسی نے کیا کہا، جل گیا خیمہ لیکن دین پر آنچ نہ آنے دی، جل گیا خیمہ عطر پر دین پر آنچ نہ آنے دی، مرحبا جرت ابن حیدر، سر دے دیا مگر بات نہ جانے دی۔ اس لیے معین الدین چشتی اجمیری بولے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین یعنی حسین ہی شاہ ہے اور بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ سرداد نہ داد در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین، سر قربان کر دیا نانا کے دین کی خاطر پر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا۔ الغرض یہ قافلہ جو ہے میدان کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا، انہوں نے اپنی لاشوں کو دفن کیا یزیدیوں نے، لیکن آل رسول کی لاشیں، آل نبی کی لاشیں اسی طرح میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی اور ان کو بے گور و کفن پڑا جانے دیا۔ یہ لاشوں پر پہلے ہی زخموں سے چور چور تھی، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، سر جو ہے وہ تنوں سے جدا کر دیے گئے اور ان کو کوفے بھیج دیا گیا، اور اپنوں کی جنازے پڑھے ان کی جنازے نہ پڑھے، اپنوں کو دفن کیا اور ان کو دفن نہ کیا۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، میرے نبی کی نماز پڑھتے تھے، نماز کے اندر آل رسول پر درود پڑھتے تھے اور پھر آل رسول کو ہی شہید کرنے والے تھے۔ یہ کیسے بدبخت انسان تھے، کیسے ازل سے پلید انسان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جس وقت جو ہے وہ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا، 3 دن کے بعد قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے آ کر امام علی مقام امام حسین آپ کے رفقاؤں کو میدان کربلا میں دفن کیا۔